بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ میں اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں کہ آج قاضی مجاہد الاسلام میموریل لیکچر سیریز کے تحت کچھ معروضات پیش کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ یہ سیریز انسٹیٹیوٹ آف آبجیکٹیو اسٹڈیز نئی دہلی کی جانب سے شروع کی گئی ہے۔ انسٹیٹیوٹ کی خدمات جدید ہندوستان کی علمی تاریخ میں بہت قابل قدر اور لائق تحسین ہیں۔ اسے تھنک ٹینک کی حیثیت حاصل ہے۔ اس کے تحت عصری اہمیت کے حامل موضوعات پر بیش قیمت کتابیں شائع کی گئی ہیں۔ تعلیمی، تہذیبی، سماجی اور سمانی عناوین پر کانفرنسوں، سیمیناروں اور ورکشاپس کا سلسلہ جاری ہے۔ اہم شخصیات کی ہمہ جہت خدمات پر شاہ ولی اللہ ایوارڈ اور لائف ٹائم ایوارڈ دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی سرپرستی میں اس لیکچر سیریز کا اہتمام کیا جاتا ہے جسے قاضی مجاہد الاسلام قاسمی رحمہ اللہ کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ اس کے تحت اب تک 10 لیکچر پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا لیکچر 11واں ہے۔ قاضی مجاہد الاسلام قاسمی رحمہ اللہ کا شمار 20ویں صدی میں ہندوستان کی نمایاں ترین شخصیات میں ہوتا ہے۔ انہوں نے غیر معمولی علمی کاموں کی انجام دہی کے ساتھ ہندوستانی مسلمانوں کی رہنمائی اور سرپرستی کے میدان میں بھی قابل قدر خدمات انجام دی ہیں۔ امارت شریعہ بہار و جھارکھنڈ و اڑیسہ کے تحت افتاء و قضاء، المعہد العالی للقضاء کا قیام، آل انڈیا ملی کونسل کی تشکیل، آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کی صدارت اور اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا کی تاسیس آپ کی خدمات کے نمایاں ترین عناوین ہیں۔ خاص طور سے اسلامک فقہ اکیڈمی کے ذریعے آپ نے اجتماعی اجتہاد کی طرح ڈالی اور اسے تیزی سے بدلتے ہوئے حالات میں شریعت کی رہنمائی فراہم کرنے والے ادارے کی حیثیت سے ترقی دی۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور انہیں اعلی العلیین میں جگہ دے۔ آج کی مجلس میں جس موضوع پر میں اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی اہمیت کا حامل اور بہت سنجیدہ غور و فکر کا متقاضی ہے۔ عالمی اور ملکی دونوں سطحوں پر ارباب دانش اس پر بحث و مباحثہ کرتے رہتے ہیں، لیکن انہیں کوئی راہ عمل سجھائی نہیں دیتی، اس لیے کہ ان کی کوشش غلط رخ پر لگی ہوئی ہیں۔ وہ موضوع ہے انسانی سماج کو درپیش مسائل، ان کے اسباب اور ان کے حل کی ممکنہ تدابیر۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، گزشتہ چند صدیوں میں مختلف مغربی ممالک میں بنیادی انسانی حقوق کے پرزور نعرے لگائے گئے اور ان کے لیے زبردست تحریکیں چلائی گئیں۔ اس کے نتیجے میں مطلق العنان حکمرانوں کے لامحدود اختیارات پر قدغن لگی اور بے بس اور مجبور انسانوں کو بہت سے وہ حقوق اور اختیارات حاصل ہوئے جن سے وہ صدیوں سے محروم تھے۔ دھیرے دھیرے عوام طاقتور ہوتے گئے تو ان کو حاصل ہونے والے حقوق میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ ان تحریکوں کے نتیجے میں آزادی، مساوات اور عدل و انصاف کے تصورات کو فروغ ملا۔ ان کے ثمرات و فوائد سے یوں تو عام انسان بہرہ ور ہوئے، لیکن خاص طور پر عورتوں کو ان کا حظ وافر ملا۔ وہ صدیوں سے اپنے تمام حقوق سے محروم تھیں، انہیں مردوں کا محکوم اور زیر نگی سمجھا جاتا تھا۔ ان تحریکوں نے انہیں محرومی اور جبر سے آزادی اور زندگی کے ہر میدان میں مردوں کے برابر درجہ دینے اور انہی جیسا معاملہ کرنے کی وکالت کی۔ بنیادی حقوق یعنی فنڈامنٹل رائٹس، مساوی حقوق یعنی ایکول رائٹس اور آزادی نسواں یعنی ایمنسپیشن آف وومن کے نام سے برپا ہونے والی یہ تحریکیں اصلاً مغربی ماحول کی پیداوار تھیں اور کلیسا کے جبر اور عورتوں کے بارے میں مسیحی نقطۂ نظر نے اس کے لیے راہ ہموار کی تھی۔ اس لیے یہ رد عمل کی نفسیات کا شکار تھیں۔ تفرید کے رد عمل میں افراط نے جنم لیا اور حدود و قیود سے ماورا ہر طرح کی آزادی اور مرد و زن کے درمیان
ہر اعتبار سے مساوات کا مطالبہ کیا جانے لگا۔ ان تحریکوں کے اثرات کو مشرقی ممالک نے بھی قبول کیا، اور اگرچہ ان کا تہذیبی و ثقافتی اور تاریخی پس منظر مغربی ممالک سے مختلف اور جداگانہ تھا، لیکن وہاں بھی ان تحریکوں کو خوب پھلنے پھولنے کا موقع ملا اور آزادی و مساوات کے ان تصورات کو کافی فروغ ملا۔ اخلاق و اقدار سے عاری ان تصورات نے یوں تو انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کو متاثر کیا ہے، لیکن اس کا سب سے زیادہ اثر نظام خاندان پر پڑا ہے۔ اس کے نتیجے میں خاندان کا ادارہ پوری طرح شکست و ریغ سے دوچار ہوا ہے۔ اباحیت اور آزاد شہوت رانی کی مختلف صورتوں کو فروغ ملا ہے، سماجی ذمہ داریوں سے فرار کا رجحان بڑھا ہے، اور اخلاقی قدریں بری طرح پامال ہوئی ہیں۔ خاندان کی تشکیل مرد اور عورت کے باضابطہ جنسی تعلق سے ہوتی ہے۔ یہ تعلق ایک دوسرے کے حقوق اور ذمہ داریاں متعین کرتا ہے، جن کی پاسداری بہتر خطوط پر افراد خاندان کے رہن سہن اور نشو و نما کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ لیکن ذمہ داریوں سے بچتے ہوئے لذت کے حصول کے رجحان نے ضابطہ کے ساتھ جنسی تعلق کو فرسودہ قرار دیا، اور بغیر نکاح آزاد جنسی رابطہ یعنی پری میرائٹل سیکچول پرمیسونس کو سند جواز عطا کی۔ یہ دلیل دی گئی کہ اگر نکاح کے بندھن میں بندھ کر کوئی مرد اور عورت ایک ساتھ زندگی گزاریں گے تو کچھ عرصہ کے بعد ناپسندیدگی یا کسی اور وجہ سے الگ ہونے میں قانونی رکاوٹیں ہوں گی۔ اس لیے زیادہ بہتر صورت یہ ہے کہ بغیر نکاح کے وہ ایک ساتھ رہیں، اور جب ان کا جی بھر جائے تو ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائیں۔ جدید اصطلاح میں اسے لیو ان ریلیشن شپ کا نام دیا گیا ہے۔ یہ طرز رہائش ان نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں مقبول ہو رہا ہے جو اعلیٰ تعلیم کے حصول یا ملازمتوں کے لیے اپنے وطن سے دور کہیں عارضی طور پر مقیم ہوتے ہیں، اور مختلف اسباب سے ابھی ان کے لیے نکاح کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ یہ وبا مغربی ملکوں میں تو پہلے سے عام تھی۔ ہندوستان میں جو مذہبی پس منظر رکھتا ہے اسے عموماً ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، لیکن اب دھیرے دھیرے اس کے حق میں فضا ہموار کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کا حوالہ دینا مناسب ہوگا۔ 23 مارچ 2010 کو سپریم کورٹ کے 3 فاضل ججوں پر مشتمل ایک بینچ نے جنوبی ہند کی مشہور اداکارہ خوشبو، جس نے قبل از نکاح جنسی تعلق یعنی پری میرائٹل سیکس کی حمایت کی تھی، اس کی پٹیشن پر اپنا فیصلہ محفوظ رکھتے ہوئے ان احساسات کا اظہار کیا تھا۔ When two adult people want to live together, what is the offense? Does it amount an offense? Living together is not an offense. It cannot be an offense. یعنی اگر 2 جوان مرد اور عورت ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو اس میں جرم کیا ہے؟ یہ معاملہ جرم تک کہاں پہنچتا ہے؟ ایک ساتھ رہنا جرم نہیں ہے، یہ جرم ہو بھی نہیں سکتا۔ اس سے آگے بڑھ کر فاضل ججوں نے دستور کی دفعہ 21 کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ حق حیات اور حق آزادی کے خلاف ہے، جنہیں دستور میں بنیادی حقوق کی حیثیت دی گئی ہے۔ یہ تو قبل از نکاح جنسی تعلق کا معاملہ تھا۔ بعد از نکاح جنسی آزاد روی کے معاملے میں تو اس سے بھی زیادہ کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے۔ کہا گیا ہے کہ ہر مرد اور عورت، خواہ وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، آزاد اور اپنی مرضی کا مالک ہے۔ جنسی تعلق کے لیے اس پر جبر تو قابل مواخذہ اور موجب تعزیر ہے، لیکن اگر دونوں باہم رضامندی سے یہ تعلق قائم کریں تو اس میں کوئی قباحت نہیں۔ قانون کی کوئی کتاب یا عدلیہ کا کوئی فیصلہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس میں
زنا یعنی ریپ کی تعریف یہی ملے گی، فورسیبل سیکسچول ریلیشن ود اے پرسن اگینسٹ دیٹ پرسنز ول، یعنی وہ جنسی تعلق جو کسی شخص سے بالجبر اس کی مرضی کے خلاف قائم کیا جائے، گویا وہ جنسی تعلق جو بالرضا قائم ہو اس پر نہ سماج کو انگلی اٹھانے کا حق ہے، نہ قانون اس پر کوئی گرفت کر سکتا ہے۔ تامل ناڈو کے ایک نام نہاد سوامی نتیانند کی عیاشیوں کی کہانیاں نومبر 2010 میں میڈیا کے ذریعے عام ہوئی تھیں۔ سوامی جی کا ایک بڑا آشرم بنگلور سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر بداوی ایریا میں واقع ہے۔ اس کے علاوہ ملک اور بیرون ملک میں ان کے اور بہت سے آشرم اور لاکھوں کی تعداد میں بھکت موجود ہیں۔ کرناٹک پولیس نے ان کے خلاف زنا بالجبر، غیر فطری جنسی تعلق، دھوکہ دہی اور مجرمانہ سازش وغیرہ کے چارجز پر مشتمل کیس فائل کیا۔ چارج شیٹ میں کہا گیا کہ سوامی جی اپنی بھکت عورتوں سے کہا کرتے تھے کہ جو عورت بھی ان کی جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے خود کو پیش کرے گی وہ معرفت الہی اور موکش یعنی نجات سے شاد کام ہوگی۔ پہلے تو سوامی جی نے اپنے اوپر لگائے گئے تمام الزامات سے بالکلیہ انکار کیا، لیکن جب وہ چاروں طرف سے گھر گئے اور انہیں چاروں ناچار اعتراف کرنا پڑا تو انہوں نے کہا کہ رضامندی سے جنسی تعلق سماج کی نظر میں چاہے جرم ہو لیکن قانون کی نظر میں جرم نہیں ہے۔ اس طرح کے واقعات آئے دن میڈیا کی زینت بنتے رہتے ہیں۔ جو واقعات قانون کی گرفت میں آ جاتے ہیں ان کے مقابلے میں ان واقعات کی تعداد بہت زیادہ ہے جو سماج کی نظروں سے پوشیدہ رہ کر انجام پاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جنسی تعلق باہم رضامندی سے قائم کیا جائے گا دوسروں پر اس کا انکشاف شاذ و نادر ہی ہو پائے گا۔ آزاد روی کی اس روش نے جنس کے معاملے میں متعدد منحرف اور غیر فطری رویوں کو جنم دیا ہے۔ مرد کا مرد سے جنسی تعلق یعنی ہومو سیکچولیٹی اور عورت کی عورت سے جنسی تسکین یعنی لیسبینزم اس سلسلے کی دو نمایاں مثالیں ہیں۔ دنیا میں ایسے انسان کروڑوں کی تعداد میں پائے جاتے ہیں جو جنسی تسکین کے ان غیر فطری طریقوں کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ان کے مطالبات سے مجبور ہو کر بہت سے مغربی ممالک مثلاً ڈنمارک، ناروے، سویڈن، فرانس، نیدرلینڈ وغیرہ نے ان منحرف جنسی رویوں کو باقاعدہ قانونی جواز عطا کر دیا ہے اور ہم جنسی میں مبتلا جوڑوں کو ان تمام حقوق کی ضمانت دی ہے جو روایتی شادی شدہ جوڑوں کو حاصل ہوتے ہیں۔ دوسرے بہت سے ممالک اس سلسلے میں قانون کی تشکیل کے مختلف مراحل میں ہیں۔ ہندوستان میں برطانوی عہد کے انڈین پینل کوڈ 1860 کی دفعہ 377 میں ہم جنس پرستی اور تسکین جنس کے دیگر غیر فطری طریقوں کو قابل تعزیر جرم قرار دیا گیا تھا، لیکن کچھ عرصہ پہلے ایسی آوازیں اٹھنے لگی ہیں کہ اسے قانونی جواز عطا کیا جائے اور ہم جنس پرستوں کے بھی روایتی شادی شدہ جوڑوں جیسے حقوق تسلیم کیے جائیں۔ ایک غیر سرکاری تنظیم ناز فاؤنڈیشن دہلی نے اس کے حق میں تحریک چلائی۔ چنانچہ جون 2009 میں دہلی ہائی کورٹ نے اپنے ایک فیصلے میں ہم جنس پرستی کو قانونی جواز دیے جانے کی رائے ظاہر کی۔ فاضل ججوں نے کہا کہ ہم جنس پرستی کو قابل تعزیر جرم قرار دینا دستور ہند کی دفعہ 21 سے ٹکراتا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ملک کے ہر باشندے کو زندگی گزارنے کے یکساں مواقع حاصل ہیں اور تمام لوگ قانون کی نظر میں برابر ہیں۔ بالآخر 2018 میں سپریم کورٹ نے اپنے ایک فیصلے کے ذریعے ہم جنس پرستی کو جرائم کی فہرست سے خارج کر دیا۔ آزادی اور افادیت کے تصورات نے ایک اور سماجی مسئلے کو جنم دیا ہے جسے قائم مقام مادریت یعنی سروگیٹ مدرہڈ کا نام دیا گیا ہے۔
کہا گیا کہ عورت اپنی مرضی کے مالک ہے اور اپنے اعضائے جسم کی بھی، اس لیے اگر وہ چاہے تو اپنے رحم یعنی یوٹرس کو کرائے پر اٹھا سکتی ہے۔ جو شادی شدہ عورت کسی ایسے مرض میں مبتلا ہے جس سے اس کے رحم میں استقرار حمل نہیں ہو سکتا، یا وہ اپنی عیش پسندی کی وجہ سے حمل کے جھنجھٹ میں نہیں پڑنا چاہتی اور بچے کی بھی خواہش رکھتی ہے، وہ کچھ پیسے خرچ کر کے کسی دوسری عورت کے رحم کو کرائے پر لے سکتی ہے۔ اسی طرح اس ٹیکنیک سے وہ عورتیں بھی فائدہ اٹھا سکتی ہیں جو شادی کے بندھن میں بندھے بغیر زندگی گزارتی ہیں اور فطری تقاضے سے کسی بچے کی پرورش کرنا چاہتی ہیں۔ ان کی خواہش کی تکمیل کے لیے مادہ منویہ کی دکانیں یعنی اسپرم بینکس قائم ہیں، جن میں بڑی بڑی اور مشہور شخصیات کے مادہ منویہ کو محفوظ رکھا جاتا ہے۔ وہ کسی من پسند شخصیت کے مادہ منویہ یعنی اسپرم کو خرید کر کسی ٹیسٹ ٹیوب میں اپنے بیضہ یعنی اووم کے ساتھ استقرار حمل کروا کے کسی عورت کے رحم میں بصورت جنین اس کی پرورش کروا سکتی ہے۔ دنیا کے متعدد ممالک مثلا جارجیا، نیدرلینڈ، بیلجیم، یوکرین، اسرائیل اور امریکہ کی بعض ریاستوں میں اسے قانونی جواز عطا کر دیا گیا ہے۔ بعض ممالک میں قائم مقام مادریت کے ذریعے منافع خوری یعنی کمرشل سروگیسی پر تو پابندی ہے، لیکن دیگر طریقوں سے اس تکنیک کے ذریعے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اس صورتحال میں بہت بڑی تعداد میں عورتوں کا ایک ایسا طبقہ پیدا ہو گیا ہے جو اس کام کے لیے اپنی خدمات پیش کرتا ہے اور اس کے ذریعے خاطر خواہ دولت کماتا ہے۔ ہندوستان کی سپریم کورٹ نے 2002 میں اپنے ایک فیصلے کے ذریعے کمرشل سروگیسی کو قانونی حیثیت دے دی ہے۔ اس کے بعد سے ہندوستان ایک ایسے ملک کی حیثیت سے ابھرا ہے جہاں دیگر ممالک کے مقابلے میں بہت کم خرچ پر سروگیسی کی خدمات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ عصر حاضر کا ایک اہم مسئلہ رحم مادر میں جنین کشی یعنی فوٹیسائیڈ کا ہے۔ اسے اگرچہ بسا اوقات قبل از نکاح جنسی تعلق کے نتیجے میں استقرار شدہ حمل کو زائل کرنے کے لیے بروئے کار لایا جاتا ہے، لیکن اس کا غالب استعمال اس صورت میں کیا جاتا ہے جب بعد از نکاح استقرار حمل کے بعد الٹرا ساؤنڈ یا کسی دیگر تکنیک کے ذریعے معلوم کر لیا جاتا ہے کہ رحم میں لڑکی پرورش پا رہی ہے۔ اس سماجی رویے نے عالمی سطح پر سنگین صورت اختیار کر لی ہے۔ ہمارا ملک ہندوستان بھی اس سنگین مسئلے سے دوچار ہے۔ 2020 میں یہاں مردوں کی تعداد 717 ملین یعنی تقریباً 52% اور عورتوں کی تعداد 663 ملین یعنی 48% تھی، جبکہ 2011 کے اعداد و شمار کے مطابق مردوں کی تعداد 51% یعنی 623 ملین اور عورتوں کی تعداد 48% یعنی 586 ملین تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کا تناسب کم ہے۔ یہ اس صورت میں ہے جبکہ گزشتہ 2 دہائیوں میں عورتوں کی تعداد میں اضافہ کی شرح مردوں کے مقابلے میں بڑھی ہے۔ خاندان اور سماج کا ایک اہم جز بوڑھے ہوتے ہیں۔ ہر فرد اپنی عمر کے مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے بڑھاپے کو پہنچتا ہے۔ اس عمر میں اگرچہ اس کے جسمانی قوا مزمحل ہو جاتے ہیں اور وہ دوسروں کا دست نگر بن جاتا ہے، لیکن اپنے قیمتی تجربات اور سرپرستی کے پہلو سے اس کی اہمیت نہ صرف باقی رہتی ہے بلکہ بڑھ جاتی۔ موجودہ دور کے تصور افادیت نے انہیں ایک بیکار اور غیر مفید فرد کی حیثیت دے دی ہے، چنانچہ ان سے نجات پانے کے لیے اولڈ ایج ہومز قائم کیے گئے ہیں۔ مغربی ممالک میں تو ایسے مراکز عام ہیں جہاں فیس ادا کر کے
یا مفت میں بوڑھے رہائش اختیار کر سکتے ہیں۔ ہندوستان میں بھی ان کی تعداد سینکڑوں میں ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق یہاں 788 اولڈ ایج ہومز ہیں، جن میں سب سے زیادہ تعداد کیرلا جیسی خوشحال ریاست میں ہے۔ دیگر اور بھی متعدد سماجی مسائل ہیں جن سے انسانی معاشرہ عالمی سطح پر دوچار ہے۔ مثلاً عصمت و عفت کو ایک شیء بے معنی سمجھ لیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں جسم فروشی نے ایک صنعت کی شکل اختیار کر لی ہے۔ بہت سی غربت کی ماری عورتیں اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے قحبہ گری کا پیشہ اختیار کرنے پر مجبور ہوتی ہیں۔ دوسری طرف سیکس مافیا کا بہت بڑا اور منظم گروہ ہے جو گرم گوشت کی بین الاقوامی تجارت میں ملوث ہے۔ وہ پسماندہ ممالک سے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں معصوم لڑکیوں کو اغوا کر کے یا غریب والدین کو پیسوں کا لالچ دے کر انہیں ترقی یافتہ ممالک میں سپلائی کرتا ہے۔ بہت سی لڑکیاں شوق میں یا اپنے بڑھے ہوئے اخراجات پورے کرنے کے لیے یہ پیشہ اختیار کرتی ہیں، لیکن اس دلدل میں پھنسنے کے بعد پھر اس سے نکل پانا ان کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ ایک سماجی مسئلہ یہ بھی ہے کہ نکاح دشوار، پرپیچ اور کثیر المصارف ہو جانے کی وجہ سے بہت بڑی تعداد میں لڑکیاں بڑی عمر کو پہنچ جانے کے باوجود بیٹھی رہ جاتی ہیں اور ان کے رشتے نہیں ہو پاتے۔ یہ صورتحال طرح طرح کے سماجی مسائل کو جنم دیتی ہے۔ پھر ناجائز جنسی تعلقات کے نتیجے میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ صحیح خطوط پر نشوونما اور مناسب تربیت اور سرپرستی سے محروم ہونے کی بنا پر سماج کے لیے وبال جان بن جاتے ہیں۔ عورتوں کو ہر طرح کے حقوق سے بہرہور کرنے کے لیے ایک تحریک برپا کی گئی جسے نسائیت یعنی فیمنزم کا نام دیا گیا۔ اس نے نعرہ دیا کہ عورت کو ہر حیثیت سے مرد کے مساوی مقام حاصل ہے اور وہ کام کر سکتی ہے جسے مرد انجام دیتا ہے۔ اس تصور نے خاندان کے دونوں مرکزی ستونوں کو، جو حقیقت میں باہم رفیق اور حلیف تھے، ایک دوسرے کا فریق اور حریف بنا دیا۔ جب عورت کو ہر حیثیت سے مرد کے مساوی مقام حاصل ہے تو وہ نظام خاندان میں مرد کی ماتحتی کیوں قبول کرے؟ ملازمت اور روزگار کے مواقع نے اسے خود کفیل بنا دیا اور مرد پر اس کا انحصار کم یا ختم ہو کر رہ گیا۔ اس کے نتیجے میں اس کی جانب سے سرکشی اور خودسری کا مظاہرہ ہونے لگا۔ دوسری طرف مرد نے اسے قابو میں کرنے کے لیے اپنے زور بازو کا استعمال شروع کر دیا۔ اس چیز نے گھریلو تشدد یعنی ڈومیسٹک وائلنس کو جنم دیا، جو آج کل پوری دنیا کا ایک سنگین مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اس کا اظہار اقوام متحدہ کے ایک نمائندے یاکن ارترک کی ایک رپورٹ سے ہوتا ہے، جس میں اس نے کہا ہے وائلنس اگینسٹ وومن is a universal phenomenon that persists in all countries of the world۔ یعنی عورتوں کے خلاف تشدد ایک عالمی مظہر ہے جو دنیا کے تمام ممالک میں پایا جاتا ہے۔ ان مسائل کے بطن سے دیگر بہت سے سماجی مسائل نے جنم لیا ہے، جن کی وجہ سے نہ صرف خاندان کا روایتی نظام معرض خطر میں ہے اور اس کی بنیادیں متزلزل ہیں، بلکہ پورا انسانی سماج ان کی زد میں ہے اور ان کی مار جھیل رہا ہے۔ عالمی سطح پر بڑھتے ہوئے جرائم کے اعداد و شمار پر نظر ڈالیں اور ان کے اسباب و علل پر غور کریں تو ان کی جڑ میں یہی مسائل دکھائی دیتے ہیں۔ ان کی وجہ سے اخلاق و شرافت کا جنازہ نکل گیا ہے اور انسانوں کا معاشرہ خالص حیوانی معاشرہ کی تصویر پیش کر رہا ہے۔ جس طرح حیوانات جنس کے معاملے میں تمام حدود و قیود سے آزاد ہوتے ہیں، اسی طرح انسانوں کے درمیان بھی آزادی اور بنیادی حقوق کے نام پر تمام پابندیاں ختم کی جا رہی ہیں۔ جو لوگ ازدواجی تعلقات کے سلسلے میں ضابطوں کی پابندی کرتے ہیں
ان کے درمیان بھی ایک دوسرے کے حقوق کی پامالی، ظلم و زیادتی، تشدد اور بے وفائی کے واقعات عام ہیں۔ اس کے نتیجے میں زوجین کے درمیان علیحدگی اور طلاق کے واقعات کثرت سے پیش آتے ہیں۔ نوعمر لڑکیوں کے اغوا اور ان کے ساتھ زنا بالجبر اور قتل کے واقعات اتنے زیادہ پیش آ رہے ہیں کہ ان کی سنگینی کا احساس ختم ہوتا جا رہا ہے۔ والدین اور اولاد کے درمیان مودت اور مرحمت کا تعلق کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے۔ والدین اگر اپنے نوعمر بچوں کو آزادی سے منع کرتے اور اخلاقی حدود میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بغاوت پر اتر آتے ہیں، اور قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی ان کی روک ٹوک کو انسانی آزادی میں مداخلت کا نام دے کر اسے قابل تعزیر جرم قرار دیتے ہیں۔ جنسی آوارگی کی سزا قدرت نے ایڈز کی شکل میں دی ہے، جس سے دنیا کے تمام ممالک پریشان ہیں، اور کروڑوں اربوں ڈالر خرچ کرنے اور بے شمار احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے باوجود اس موذی اور بھیانک مرض پر قابو پانے میں ناکام ہیں۔ UN ایڈز کی 2020 کی رپورٹ کے مطابق دنیا میں 37 ملین افراد HIV اور ایڈز سے متاثر ہیں، جن میں سے 36 ملین بالغ افراد اور 1.5 ملین سے کچھ زائد بچے جو 15 برس سے کم عمر کے ہیں۔ ہندوستان میں 2019 میں ایڈز اور HIV سے متاثر افراد کی تعداد 23,49,000 تھی۔ یہ ہیں وہ چند سنگین مسائل جو عالمی سطح پر اور ملکی سطح پر بھی انسانی سماج کو درپیش ہیں۔ ان مسائل نے دنیا کے تمام مفکرین، دانشوروں، سیاستدانوں، امن و قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سماجی مصلحین کو پریشان کر رکھا ہے۔ انہیں کوئی راہ عمل سجھائی نہیں دے رہی ہے۔ ان مسائل کو حل کرنے اور ان کی گتھیوں کو سلجھانے کے لیے وہ نت نئی تدابیر اختیار کرتے ہیں، مگر مسائل ہیں کہ مزید الجھتے چلے جا رہے ہیں۔ طرح طرح کے قوانین بناتے ہیں، مگر وہ ذرا بھی مؤثر ثابت نہیں ہو رہے ہیں۔ فطرت سے بغاوت کا یہ انجام تو سامنے آنا ہی تھا، اور اس کے کڑوے کسیلے پھلوں کا مزہ تو چکھنا ہی تھا۔ اسلام نے خاندان اور سماج کا جو تصور پیش کیا ہے وہ موجودہ دور کے ان تصورات سے قطعی مختلف ہے۔ اس نے انسانوں کی فطرت میں ودیع شدہ جنسی جذبے کو اہمیت دی ہے۔ وہ نہ اسے دبانے اور کچلنے کا قائل ہے، نہ انسان کو بے مہار چھوڑ دیتا ہے کہ اس کی تسکین کے لیے جو طریقہ چاہے اختیار کرے، بلکہ وہ اسے ایک مخصوص طریقے کا پابند کرتا ہے جس کا نام نکاح ہے۔ اس کے ذریعے مرد اور عورت کے درمیان جنسی تعلق صحیح بنیادوں پر استوار ہوتا ہے اور خاندان کا ادارہ تشکیل پاتا ہے۔ اس کی نظر میں زنا صرف وہی نہیں جس میں جبر و اکراہ شامل ہو، بلکہ وہ بھی ہے جو طرفین کی رضامندی سے ہوا ہو۔ نکاح کے بغیر جنسی تعلق قائم کرنا ہر حال میں حرام ہے، خواہ اس کا ارتکاب سماج کی نگاہوں کے سامنے ہو یا پوشیدہ، اور اس میں طرفین کی مرضی شامل ہو یا نہ ہو۔ اس کے نزدیک ہم جنس پرستی شدید مبغوض شے اور موجب تعزیر جرم ہے، اس لیے کہ یہ انسان کے فطری داعیہ کے خلاف اور اس سے بغاوت ہے۔ اس کے نزدیک انسان اپنے اعضائے جسم کا مالک نہیں بلکہ امین ہے، اس لیے مادہ منویہ کو اسپرم بینک میں محفوظ کرنے اور رحم کو کرائے پر دینے کا اس سے کوئی حق نہیں۔ اس کے نزدیک عفت و عصمت اعلیٰ اخلاقی قدر اور بڑی قیمتی شے ہے، اس لیے اس سے کھلواڑ کرنے، اسے ذریعہ معاش بنانے اور اسے مال تجارت کی حیثیت دینے کا کسی کو حق نہیں۔ اس کے نزدیک اولاد شادی شدہ جوڑے کے لیے اللہ تعالیٰ کا انمول عطیہ ہے، اس لیے رحم مادر میں پرورش پانے والا جنین لڑکا ہو یا لڑکی دونوں یکساں اہمیت کے حامل ہیں۔
اللہ نے روزی اور وسائل معاش فراہم کرنے کا ذمہ اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے، اس لیے کم افادیت یا عدم افادیت کے بہانے مادہ یعنی فیمیل جنین کا اسقاط کروانا جائز نہیں۔ اس کے نزدیک بوڑھے والدین خاندان کا قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں، اس لیے ان کی ہر طرح سے خدمت کرنا، ان کے لیے دید و دل کو فرش راہ کرنا اور ان کی تنک مزاجی کو برداشت کرنا سعادت مند اولاد کا فریضہ ہے۔ وہ نظام خاندان میں مرد اور عورت کے حقوق کے درمیان مساوات کا تو قائل ہے، لیکن ان کی یکسانیت کا حامی نہیں ہے۔ اس نے دونوں کے دائرہ کار الگ الگ رکھے ہیں اور دونوں کو الگ الگ نوعیت کی ذمہ داریاں سونپی ہیں۔ خاندان اور سماج کی صحیح خطوط پر استواری کے لیے اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں، اگر ان پر عمل کیا جائے تو وہ مسائل پیدا ہی نہیں ہوں گے جن کا اوپر کی سطور میں تذکرہ کیا گیا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین انسانوں کی ضروریات سے بھی واقف ہے اور ان کی فطرت سے بھی اچھی طرح آگاہ ہے جس پر اس نے انہیں پیدا کیا ہے۔ خرابی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان اپنی فطرت سے بغاوت کرتے ہیں اور اس سے انحراف کر کے غلط راہوں پر جا پڑتے ہیں۔ اسلام کی یہ تعلیمات محض خیالی اور نظریاتی نہیں ہیں، بلکہ ایک عرصے تک دنیا کے قابل لحاظ حصے میں نافذ رہی ہیں اور سماج پر ان کے بہت خوشگوار اثرات مرتب ہوئے ہیں، اور اب بھی جن معاشروں میں ان پر عمل کیا جا رہا ہے وہ پاکیزگی، امن، باہمی ہمدردی و رحمدلی میں اپنی مثال آپ ہیں۔ اس لیے جو لوگ بھی موجودہ دور کے مذکورہ بالا سماجی مسائل سے چھٹکارا حاصل کرنا اور ان کے برے اثرات اور پیچیدہ عواقب سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، انہیں اسلام کی ان تعلیمات کو اختیار کرنے اور انہیں اپنے سماج میں نافذ کرنے کے لیے سنجیدہ کوشش کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔